وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، بزرگان ملت، زعماء قوم، عمائدین بلوچستان، جمعیت علماء اسلام کے جیالوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کامیاب ورکرز کنونشن کے انعقاد پر صوبائی جماعت کو اور آپ تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے صفوں میں درار پیدا نہیں کر سکتی، اور جو آپ کے صفوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا پاش ہو جائے گا، تباہی اور بربادی ان کے قسمت میں ہوگی انشاءاللہ۔ آج اس موقع پر جہاں شاید کسی کے ذوق میں اور کسی کے خواب و خیال میں یہ ہو کہ جمعیت کمزور ہو گئی، لیکن بلوچستان کی طاقتور شخصیتیں، اپنے قبائل کے قائدین و زعماء جس بڑی تعداد میں آج آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو اور طاقتور بنائے اور اس کو مضبوط بنائے۔ انشاءاللہ بلوچستان کا مستقبل اب جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے۔ میرے محترم دوستوں، جو تمام علماء، عمائدین قبائل آج یہاں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں، میں ایک ایک کو خیر مقدم کہتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے اس فیصلوں سے جمعیت علماء اسلام کی کمر مضبوط ہوگی، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور ایک آواز، ایک قوت، جمعیت ایک حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو ایک اسلامی، رفاہی اور خوشحال مملکت بنانے کے لیے ہماری جدوجہد رواں دواں ہے، اور یہ قافلہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں گے، اور اس ملک کو امن و آشتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں گے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے مخلص کارکنوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ اپنے اکابر و اسلاف سے ہمیں جو چیز امانت میں ملی ہے وہ یا جمعیت کا نظریہ ہے اور یا اس نظریے کے لیے ہمارا رویہ۔ انشاءاللہ قومی وحدت کے لیے
जमीयत उलमा इस्लाम का ये परचम नबवी लहराता रहेगा। आज मैंने देखा एक तरफ ये परचम नबवी लहरा रहा है, जमीयत का फरेरा लहरा रहा है, और दूसरी तरफ अमन की फाख्ताएं उड़ रही है। ये जमीयत के मंशूर की नुमाइंदगी है, उसकी अलामत है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने में आखिरी किरदार तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के अलावा कोई दुनिया में और निजाम नहीं, लेकिन इस्लाम के लिए उम्मत की वहदत चाहिए, इस्लाम के लिए कौम की वहदत चाहिए। पाकिस्तान की इस्लामी हाकिमियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अगर फिरकावारियत है, कौम को तकसीम करना अगर फिरकावारियत की बुनियाद पर है, हम इंशाअल्लाह फिरकावाराना हवाहंगी के लिए काम करेंगे। अगर कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर उम्मत को तकसीम किया जाता है, लिसानियत और कौमियत की बुनियाद पर, कौमियत के नारों पर कौम को तकसीम किया जाता है, हम इंशाअल्लाह इस्लाम के नाम पर कौम को एक प्लेटफार्म पर लाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। पाकिस्तान में सियासी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, मुल्क में सियासी इज़्तिराब
کاٹا گیا، ہمیں اس ریجن میں تنہا کیا گیا، اور آج ہمیں دوبارہ اپنے نئے نئے دوست بنانے پڑ رہے ہیں، دوستیاں بحال کرنی پڑ رہی ہیں، اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری آخری حساب پاکستان کی حفاظتی حساب وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے دفاعی ادارے میں دراریں ڈالی گئی، ہمارے دفاعی ادارے کو منقسم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کے دفاعی ادارے کو تقسیم کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد! معاشی دشمن عمران! اقتصادی دشمن عمران! میرے محترم دوستو، یہاں پر وعدے کی گئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اسرائیل جشن منا رہا تھا، اسرائیل 2018 کے الیکشن میں اور دنیا کا یہودی 2018 کے الیکشن میں ان کو پیسے مہیا کر رہا تھا، انڈیا کے لوگ ان کو پیسے مہیا کر رہے تھے، فورن فنڈنگ ہو رہی تھی، اور فورن فنڈنگ کے نتیجے میں اس نے پاکستان کے اندر اقتدار حاصل ہائی کورٹ نے گستاخانہ مواد کو شائع کرنے، میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانے، اس کو جرم قرار دیا تھا، اس پر بڑی بڑی سزائیں عائد کی تھی، لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کیا جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے رسول اللہ کے عظمت اور اس کے ناموس اور تقدس کی حفاظت کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے، اس کو جرم قرار دیتا ہے، اور آپ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو منسوخ کرو۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حکومت تبدیل ہو گئی، ہماری حکومت آئی، اور چند روز پہلے ابھی 6 تاریخ کو اس کی پیشی تھی سپریم کورٹ میں۔ میں نے وزیر اعظم سے بات کی اور وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، درخواست دی گئی، اور ہمارے کامران مرتضیٰ نے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے، اور واپس لے لی گئی اور فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان ہو گیا۔ جو ناموس رسالت کے خلاف
अदालतों में जाएं, नामूस रसालत की तौहीन के लिए कानूनी जवाब फराहम करें। ये बात करते हैं रियासत मदीना की, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मुनाफिकत का लुबादा ओढ़कर तुम किसका किरदार अदा कर रहे हो? मुसैलमा का किरदार अदा कर रहे हो या अब्दुल्ला बिन उबई का किरदार अदा कर रहे हो? मेरे मोहतरम दोस्तों, न पाकिस्तान में इब्न उबई चलेगा और न पाकिस्तान में मुसैलमा कज़्ज़ाब चलेगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि कोई 20-25 साल पहले पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला किया था, लेकिन उस वक्त उसके खिलाफ नजरसानी की अपीलें हुई और आज तक वो फैसला नहीं हो सका। लेकिन अब जब दोबारा हमारी हुकूमत आई और इस हुकूमत में जमीयत उलमा शामिल हुई तो आपने देखा कि वफाकी शरई अदालत ने दोबारा फैसला किया। कुछ बैंक उसके खिलाफ कोर्ट में गए जिसमें हुकूमत के ज़ेर इंतजाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी दरखास्त दी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी दरखास्त दी, लेकिन हमने अपनी हुकूमत पर वाज़ेह किया कि सरकार के ज़ेर इंतजाम दोनों बैंक अपने अपीलें वापस लेंगे। चुनांचे आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं और सूद से पाक मईशत का वफाकी शरई अदालत के फैसले को बरकरार रखने की हिमायत करती है। नारा तकबीर! कैद तेरी सियासत को, कैद तेरी बसीरत को, कैद तेरी हमीयत को। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक बहुत छोटी सी तादाद के साथ हुकूमत में अपनी बिसात के मुताबिक जो हमसे हो सकता है अल्लाह हमें कामयाबी अता करता है। और आप दुआ करते रहें कि हम पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी जमहूरी हुकूमत दे सकें ऐसे वक्त में जबकि हमारे यहाँ इस्लाहात का अमल जारी है। हम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं। हम किसी अक़लियत पर जुल्म ज़्यादती के कायल नहीं। हम अक़लियतों को पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, लेकिन आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। मालियाती इदारे पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि आपके यहाँ अक़लियतें महफूज नहीं। ये पानी को गदला करने की कोशिश है। एक नामनिहाद किस्म का इल्जाम है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो इंसान की इंसानी हुकूक की बात करने वालों, वो आलमी ताकतों, अमेरिका हो या नाटो ममालिक हो, मैं नाटो की दुनिया से भी कहना चाहता हूँ, मैं अमेरिका की दुनिया से भी कहना चाहता हूँ, तुमने अफगानिस्तान में 20 साल तक इंसानियत का खून बहाया, तुमने अमारत इस्लामिया की हुकूमत का खात्मा किया, तुमने अफगानिस्तान में जारहियत की, तुमने ग्वांटानामो में इंसानियत के साथ जो सलूक किया वो कौन से इंसानी हुकूक थे? तुमने शबरखान जेल में इंसानियत के साथ जो सलूक किया वो कौन से इंसानी हुकूक थे? तुमने बागराम के हुकूमत खानों में जो इंसानियत के साथ किया, जहां आज भी खून के धब्बे दीवारों पर तुम्हारे जुल्म की गवाही दे रहे हैं, वो कौन से इंसानी हुकूक थे? तुमने बहरी बेड़ों में जो हमारे साथियों को, मुसलमान भाइयों को जुल्म और अज़ियत का निशाना बनाया, वो कौन से इंसानी हुकूक थे? तुमने इराक के अबू ग़ुरैब जेल में इंसानों के ऊपर कुत्ते छोड़े, कुत्तों के जरिए उनको नोचा, वो कौन से इंसानी हुकूक थे? तुमने लीबिया में जो मज़ालिम किए वो कौन से इंसानी हुकूक थे? किस बात पर तुम इंसानी हक की बात करते हो? तुम्हारे हाथों से तो
ان مظلوم انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، تمہیں انسانی حق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! ایک آواز اکبر! آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ ماسکو کے پارلیمنٹ کے خارجہ کمیٹی سے کہا تھا، اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، کچھ بڑے روزگار سے باتیں کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بات سنو، اب تم سوویت یونین نہیں ہو، اب تم رشین فیڈریشن ہو، اب تم لیول پر بات کرو، اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو۔ میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کریں، اس لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ مرد آباد! مرد آباد! امریکہ مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور میرے ساتھیوں تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے، تمام مسائل بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کو عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان! تو میرے محترم دوستو، کچھ باتیں تو میرے سب دوست کہہ چکے ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں، اور خود بڑی چور، اور خود فارن فنڈنگ چور، نوادرات کو چوری کرتے ہو، چور چور کھڑی چور، چور 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 چور۔ میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں، زیادہ باتیں مت کرو، بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں، اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو، ورنہ ہمارا ایک اینٹ تو تمہاری پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا۔ قائد اشارہ کوا! قائد اشارہ کوا! دا خپل خوله سنباله کا کنده کجا خوله پس سک باجه سمیږي نور خبر مکوا، یہ بات بتاؤ تیرے 3 سال میں تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ ایک کارکردگی بتاؤ تو تم نے قوم سے وعدے کیے، جو تم نے سبز باغ دکھائے، تم نے ملک کو زمین بوس کر دیا، معیشت کو زمین بوس کر دیا، تمہارے وعدے کدھر گئے؟ تمہاری بڑی بڑی باتیں کدھر گئی؟ تمہارے مجھے کہتے ہیں میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی، تم نے سیدھا کام کون سا کیا تھا؟ آج ایک ایک غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، تم پیدا ہی غلط ہوئے ہو، فلزائے غلطی ہے۔
لجائے غلط اور پائے غلط. تیرے پاکستان کو شیگڑی نے پئی تیرے پاکستان نے خیر نے خبر نلتا بدا قوم سے امید ہو ساتھی انشاءاللہ دا ملک پر دو عناصر اخلاص ہو خپل صفونو کے بے وحدت پیدا کرو اور خپل جماعت مضبوط کے خپل ملگرہ مضبوط کے خپل داخلی صفونو متحد کے. اگر ہمارے داخلی صفیں متحد رہیں گی آپس کے اتحاد پر اللہ کی برکتیں اور اس کی نعمتیں برستی ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے. بزدلی کو قریب نہیں لانے دینا. ایمان اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم نے قوم کے سامنے جتنی ہماری طاقت ہے وہی پیش کرنی ہے. طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہے. ممکن ہے کوئی بات ہم سے پوری نہ ہو سکے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے. لیکن جو ہم نے بس بتائے انشاءاللہ اپنے بس کے مطابق اس ملک میں اصلاحات لگائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حاضر و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام قائدین زعماء جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے فیصلے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے دعوت دیتے ہیں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی سینئر نائب امیر حضرت مولانا کمال الدین صاحب کو کہ وہ آکے جلسہ کے اختتامی دعا فرمائے. جناب حضرت مولانا کمال